اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اور ہندوستان کا اگر ہم کمپیریزن کریں، موازنہ کریں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج پاکستان کی دفاع 1965 کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے۔ آج بھی بزدل دشمن گیدڑ بکیوں سے باز نہیں آتا۔ آج بھی ان کی میڈیا آئے روز اگر ہم ان کے میڈیا پر دیکھیں تو ان کے منہ میں پاکستان کے علاوہ کچھ نہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انڈیا کی عوام ان کی اپنی طرز زندگی اس کا نہایت ہی برا حال ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا جو کہ کووڈ-19 کی صورتحال ہے تو تازہ ترین صورتحال کے مطابق انڈیا کورونا کا گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ وہاں پر دنیا کے ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں۔ ایک دن میں 80,000 85,000 تک کیسز وہاں پر ایکٹیو کیسز آ رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر 1,000-1,200 کی تعداد میں وہاں پر لوگ کورونا کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم انڈیا کے پردھان منتری نریندر مودی کی بات کو دیکھیں تو اس کے منہ میں ہر وقت پاکستان ہی پاکستان ہے۔ وہ ہر وقت بس اس پر پاکستان کا ایک دن سوال ہے۔ اس کی بڑی وجہ جو ہے ہماری بہادر افواج، ہماری دفاع، ہماری دریرانہ قیادت، اس کا کریڈٹ سب ان کو جاتا ہے۔ تو یہاں یوم دفاع کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کی دفاع 1965 کی نسبت آج کئی گنا طاقتور ہے، اور ہم ہر لحاظ سے دشمن کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ دفاع کے ساتھ ساتھ میں چونکہ یہاں پر یہ تقریب کا انعقاد جو کیا ہے دارالنصر فاؤنڈیشن نے کا شکریہ ادا کروں گا۔ دارالنصر فاؤنڈیشن کی قیادت جناب مہرزادہ صاحب اور ان کے دیگر منتظمین کا کہ انہوں نے اس پسماندہ اور اس بیکورڈ علاقے میں ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ہم یہاں پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو دارالنصر فاؤنڈیشن جیسا کہ اس کے منتظمین نے بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ ایک غیر سیاسی اور غیر سیاسی تنظیم ہے، یہ صرف اور صرف غریبوں کی مدد کرے گی، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ نادار اور پسماندہ لوگوں کو اٹھانا، ایسے بچے جو تعلیم سے محروم ہیں ان کو تعلیمی اداروں میں داخل کرانا، ایسے لوگ جو اپنے بچوں کا علاج معالجہ نہیں کرا سکتے ان کو صحت کی سہولیات فراہم کرنا۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں۔ میں یہاں پر اپنا ہی ایک شعر تو نہیں کہہ سکتا، شعر تو شاعر بولتے ہیں، لیکن ایک جملہ کہوں گا کہ انسان ہی پریشان ہوتا ہے دوسروں کے دکھ پہ عظیم، انسان ہی پریشان ہوتا ہے دوسروں کے دکھ پہ عظیم، ورنہ اپنے درد کا احساس تو ہر جانور کو ہوتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ انسانیت یہی چیز ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے کہ آپ کوشش کریں جتنی سی زیادہ ہو سکے آپ کمائیں، جتنی آپ کی ضرورت ہے اسے خرچ کریں، اور جو آپ سے زیادہ ہے اس کو غریبوں پہ خرچ کریں۔ تو یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بیکار میں بیٹھ جائیں کہ بھائی میرا تو بس ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے، جتنا میں کماتا ہوں میرا ٹھیک ٹھاک گزارا ہوتا ہے تو یہی کافی ہے۔ ہمیں دین یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم نے چین سے نہیں بیٹھنا، ہم نے ہر وقت محنت کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، اور اپنے سے زیادہ جو ہے وہ دوسروں پہ خرچ کرنا ہے۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ وقت کی کمی ہے۔ اسی شعر پر میں اجازت چاہوں گا۔ مانا کہ اس چمن کو گلزار نہ کر سکے ہم، مانا کہ اس چمن کو گلزار نہ کر سکے ہم، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم۔ والسلام۔
ڈیرا ہلو